اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا یحلو لا نہیں ہے یحلو حلال لاکم تمہارے لیے نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان کے یارثو کے وارث بن جاؤ النساء عورتوں کے کرہا یعنی کہ زبردستی ولا اور نہ تعدلوہن اور لا نہ تعدلوہن اور نہ انہیں روکے رکھو ان عورتوں کو اور نہ روکے رکھو ان عورتوں کو لتذہبوا تاکہ لے جاؤ ببعض کچھ حصہ مہر وغیرہ کا ما جو اتیتموہن ما جو اتیتو عطا کیا تھا ہن ان عورتوں کو جو تم نے ان عورتوں کو دیا تھا الا مگر ان یاتینا الا مگر اس ان یا کہ یا تینا کے آئیں اس صورت میں بفاحشاتن کے ارتکاب کریں وہ بے حیائی کا بدکاری کا مبیناتم کھلم کھلا وعاشروہن اور زندگی برسر کرو ہن ان عورتوں سے اپنی بیویوں کے ساتھ بالمعروف عمدگی کے ساتھ اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے فائن پس اگر کرہتموہن پس ان اگر کراہت سے نکلا ناپسندیدہ کرو ان عورتوں کو فاسا پس ہو سکتا ہے یعنی کہ صبر کرو فاسا پس ہو سکتا ہے ان کے تکرہو کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو شیئن کسی چیز کی وجہ سے وججعل اور بنا دے گا اللہ تعالیٰ فیہ اس میں خیرن کثیرا تمہارے لیے کوئی خیر کثیر وائن اور اگر تم ارادہ کر لو استبدالا کہ بدل لو زوجن ایک بیوی کو مکانہ زوجن پہلی بیوی کی جگہ وآتیتم اور دے چکے ہو احدہن تم اسے قنطارن ڈھیروں مال جبکہ تم دے چکے ہو اس عورت کو پہلی کو ڈھیروں مال زیادہ پیسہ وغیرہ فلا پس نہ تاخذو پس نہ لو اس منہ اس سے شیئن کچھ بھی تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو اتاخذونہ کیا تم خضو لینا چاہتے ہو اس سے بہتان لگا کر و اسمن مبینن بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے کیا تم اس سے اپنا پیسہ وغیرہ جو ہے جو دیا ہے تم نے کیا تم اس سے لینا چاہتے ہو بہتان لگا کر وکیفا اور کیوں کر تاخذونہ اور کیوں کر واپس لیتے ہو تم وہ مال حالانکہ وقت اور ہے افدا حالانکہ مل جل چکے ہو تم بعضکم تم میں سے بعض الی بعض دوسرے کے ساتھ واخذنا اور لے چکی ہیں منکم تم سے اور وہ لے چکی ہیں تم سے میثاقا غلیظا پختہ وعدہ بھی تم سے لے چکی ہے۔ عرب میں یہ طریقہ صدیوں سے رائج تھا کہ خاوند کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا اپنے باپ کی جائیداد کی طرح اس کی بیوی اپنی سوتیلی ماں کا بھی وارث ہوتا، چاہتا تو اس کو جبراً بغیر مہر ادا کیے اپنے نکاح میں لے لیتا، چاہتا تو اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دیتا اور مہر خود وصول کرتا، اور چاہتا تو اسے ساری عمر یوں ہی بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا تنہا وارث بن جاتا۔ مدت دراز سے یہ ظالمانہ رسم نہ صرف عرب میں بلکہ یونان روم میں بھی رائج تھی۔ قرآن حکیم نے مظلوم عورت کی فریاد رسی کی اور مردوں کو اس کی آزادی میں مداخلت کرنے سے سختی سے روک دیا۔ اس آیت سے ایک اور کبیح رسم کا قلع کما کرنا مطلوب ہے۔ بعض مرد اپنی مالدار بیویوں کو طبعی منافرت کی وجہ سے آباد بھی نہ کرتے اور طلاق بھی نہ دیتے تاکہ وہ یا تو اسی حالت میں مر جائیں اور یہ اس کے وارث بنیں، اور یا وہ انہیں کچھ دے کر طلاق لینے پر مجبور ہو جائیں، یا اس شرط پر طلاق دیتے کہ وہ کسی سے شادی نہ کرے گی۔ ان تمام چیزوں سے بھی قرآن نے منع فرما دیا۔ ہاں اگر عورت فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو تو پھر خلا کی اجازت ہے۔ فاحشہ مبینہ سے مراد اکثر مفسرین نے زنا لیا ہے، اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور نافرمانی بھی منقول ہے۔
مقصد یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے ایسی بات رونما ہو جس کے باعث ازواجی زندگی تلخ ہو جائے تو پھر مرد کو اجازت ہے کہ جو مہر اس نے بیوی کو دیا ہے وہ اس سے لے کر اسے طلاق دے دے۔ کتنی واضح ہدایت ہے، بلکہ کتنا کھلا حکم ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرتا ہے، کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی میں انبن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ خوابوں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہاری رفیقہ حیات کا معیار جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم متمنی تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازواج سے اس رشتہ کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیب السعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عزم و حوصلہ کو بلند رکھنے میں اس گلے رائنا سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوئے وفا اور رنگ صفا کو باد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔ انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ پہلے ذکر فرمایا کہ اگر عورت کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے طلاق ناگزیر ہو گئی ہو تو خاوند کو اپنا مہر واپس لینے کا حق ہے، لیکن اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو اور پھر بھی تم اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہو تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ جو تم پہلے خوشی سے عورت کو دے چکے ہو، خواہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہو، واپس لو۔ امام رازی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانۂ جہالت کی ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا تو وہ پہلی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا، اسی طرح اس کو مجبور کر دیتا کہ وہ اس کو مال دے کر طلاق حاصل کرے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو روکا گیا۔ یورپ آج بھی وہی کر رہا ہے جو اسلام سے پہلے جاہل عرب کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت خواہ نئی ہو یا پرانی، اس کا مزاج ایک ہی ہے۔ مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا خواہ صحبت کے بغیر ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اسی کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، اس سے سارا مہر واجب ہو جاتا ہے۔